ہوئے جولائی اور جولائی 1981 کو 75 سال کی عمر پا کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پیدا سیال شریف میں ہوئے، بر صغیر پاک و ہند میں تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا تذکرہ آج ووڈ لینڈ کیلیفورنیا US میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کبھی کوئی پاک پتن گیا ہو تو زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ آپ جو ہی داخل ہوتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ علامہ اقبال جن سے رہنمائی لیا کرتے تھے روحانی طور پر بھی، باطنی طور پر بھی اور تصوف کے معاملات میں، باقاعدہ تحریری طور پر ان کے خطوط موجود ہیں، پھر وہ حاضر بھی ہوئے۔ تو جو ہی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹریول کرتے تھے نا تو علمی حلقے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں سیال شریف سے فیض یافتہ تھے وہاں حاضری دیتے تھے، تو ساتھ ہی پاک پتن میں بھی آپ ریگولر محرم کی 5-6 تاریخ کو وہ جو بہشتی دروازہ ہوتا ہے اس کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ تو جو ہی پیر میر علی شاہ صاحب وہاں پہنچے تو منچن آباد بھاول نگر سے ایک مولوی صاحب بڑے صاحب علم و فضل تھے، وہ وہاں پہ آ گئے اور کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ کا ایک علمی مقام ہے، آپ جیسا آدمی اور وہ پاک پتن میں اس دربار پہ آیا ہوا ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ پھر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ نے اس انبوہ کثیر کے اندر، لوگوں کی کثیر تعداد کے اندر ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، پھر لوگ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، نہ کوئی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ یا فرید ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا، اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کا دلیل کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، تو اس کا یہ عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، صرف عمل کیا نہیں جا رہا بلکہ اللہ کریم اس پہ عمل کروا رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے قرآن کی آیت پر عمل کروا رہا ہے اللہ، اور یہ حق فرید یا فرید کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، قرآن کی آیت تم نے پڑھی، اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو لوگ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے۔ تم دنیا میں ذکر کرو، میں ملائے اعلیٰ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم دنیا میں بیٹھ کر انسانوں میں ذکر کرو، میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ آج یہ جو اللہ کے بندوں کی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ تذکرے ہوتے ہیں، اصل میں اللہ کریم کی منشا یہی ہے کہ جس بندے نے دنیا میں مجھے یاد کیا تو بے شک وہ دنیا سے پردہ بھی کر جائے، اس کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ابھی ہم سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس کی آغاز ہوتا ہے کاف ہا یا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ نے سورہ مریم کے اندر بہت سے اپنے بندوں کے نام لے لے کر ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہیں اللہ رب العزت حضرت ادریس کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں مریم کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا رہے اور لوگ ان کی پاکیزہ زندگیوں سے درس حاصل کرتے رہے۔ تو حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے یہ عرض کر دوں کہ شیخ الاسلام جو انہیں کہا جاتا ہے، تو پاکستان کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے علماء نے اکٹھے ہو کر آپ کی روحانی بصیرت، علم، فضل، اس کی بنیاد پہ آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ وہ ایک متفق علیہ پاکستان کے پہلے اور غالباً آخری شیخ الاسلام وہی تھے، کیونکہ علم و حکمت کے حوالے سے جو آستانہ علیہ سیال شریف ہے، ان کی جو بنیادی کام ہے وہ علم و حکمت بکھیرنا ہے، اور آج بھی وہاں سے علم و حکمت کے سوتے خشک نہیں ہوئے بلکہ اسی طرح علم و حکمت جاری ہو ساری ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عرض کرتا چلوں،
آپ بچے ہی تھے چھوٹے سے ابھی تو سر پہ گھر سے نکلنا تو پگڑی باندھنا شروع کر دینا، گھر میں جتنی وہ چادریں پڑی ہوتی ان کو بھی سر پہ لپیٹتے. تو یہ جب آپ کے دادا جان حضرت خواجہ محمد دین نے دیکھا، فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ شہزادہ علم و حکمت کا شہنشاہ ہوگا، اس کے سر پہ صرف ایک پگڑی نہیں ہوگی بلکہ علم و حکمت کی جتنی دستاریں ہیں وہ اللہ کریم اس کے سر پہ سجائے گا. چنانچہ آپ عربی کے اندر، فارسی کے اندر، عبرانی زبان جو کہ بالکل ناپید ہو چکی ہے، اور عبرانی زبان عام طور پر لوگ نہیں جانتے. یہ پہلی کتابیں جو تھیں تورات، زبور، انجیل، یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ان زبانوں کو جان لوں تاکہ ان کتابوں کے اوپر میرا علم وہ کما حق حاصل کر سکوں. چنانچہ آپ نے عبرانی زبان بھی سیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہمیں ملتا ہے اس کلام میں عربی، فارسی، ہندی، وہ سارے کلام جو ہے نا وہ اکٹھے آپ کے کلام کے اندر جو ہے وہ میں ملتے ہیں، جو آپ کا فارسی کے اندر، عربی کے اندر اور مختلف زبانوں کے اندر علمی حوالے سے جو آپ کا ایک مستند نام ہے. آپ نے صرف 9 سال کی عمر کے اندر قرآن کریم حفظ کیا، اور قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد پھر درس نظامی کی کتب پڑھنا شروع کر دی. لیکن آپ کے والد گرامی نے کہ صرف یہ صاحبزادہ یہیں رہ کر علم حاصل نہ کرے، آپ نے انہیں پھر اجمیر کے اندر وہاں پہ مدرسہ معینیہ وہاں بھی بھیجا. وہاں آپ نے علم و حکمت حاصل کیے، اور جب وہاں علم حاصل کر رہے تھے تو ابھی آپ کی مختصر سی عمر تھی. 1929 کے اندر آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، وہ کہ 23 سال کی عمر تھی آپ کی. جو آپ کے استاذ تھے وہاں پہ، ان کا اسم گرامی تھا مولانا معین الدین اجمیری. پورے بر صغیر پاک و ہند سے لوگ منطق، فلسفہ اور علم کے اصول کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. خواجہ صاحب نے جب وہاں سے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں سیال شریف، اپنے والد گرامی کے اس مشن کو جاری رکھنا ہے، ان کا جو علمی روحانی کام ہے اس کو جاری رکھنا ہے، تو شیخ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے مدرسے کو آپ نے وائنڈ اپ کر دیا اور رخت سفر باندھا. فرمانے لگے میں بھی تیرے ساتھ ہی جا رہا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اگر میں نے صرف تیری ایک کی تربیت کر دی تو ہزاروں لوگوں کو پڑھانے سے میرے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ تو نے لاکھوں افراد کی تربیت کرنا ہے. چنانچہ حاجی صاحب، اور پھر جو شریعت کی پابندی ہے، یہ اس حوالے سے میں ایک عرض کر دوں. یہ جو ہمارے موجودہ سجادہ نشین صاحب حضرت علامہ صاحبزادہ حفظ محمد ضیاء الحق صاحب، جو موجودہ سجادہ نشین بہت کم گفتگو فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیعت کرنا ہوتا ہے نا، یہ بیعت ایک ہوتی ہے ظاہری. جیسے آپ دنیا کے حوالے سے کسی آدمی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، پولیٹیکلی کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اکنامکلی آپ کسی کو لیڈر مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں سے میں نے یہ گر سیکھنے ہیں، کہ میں نے تجارت کیسے سیکھنی ہے، میں نے یہ کام کیسے کرنے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کسی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، یہ بھی ایک بیعت ہوتی ہے. بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچنا. اور شرعی لحاظ سے بیعت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی آدمی پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا کامل ہے، شریعت کے اندر یہ میری رہنمائی کرتا رہے گا، اور شریعت میں جہاں کہیں مجھے ضرورت پیش آئی تو یہ مجھے پھسلنے نہیں دے گا بلکہ میری دستگیری کرے گا. یہ ہوتا ہے بیعت کا اصل مقصد. تو سیال شریف کے اندر شریعت کی جو پابندی ہے نا، اس کا درس کیسے کیا جاتا ہے. ذرا اندازہ کیجیے، آپ کے دادا حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر میری صرف 2 نمازیں جماعت کے علاوہ ہوئی ہیں، پوری زندگی. کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ یہ میری 2 نمازیں یہ جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ادا ہو سکی. اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرماتے نا گاڑی میں، تو 3-4 دوستوں کو ساتھ رکھتے. تو فرمانے لگے ایک دفعہ کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی خدمت کے لیے لوگوں کو ساتھ رکھتا ہوں، بلکہ میں صرف اس لیے ان کو ساتھ رکھتا ہوں کہ جہاں کہیں نماز کا ٹائم ہوگا میرے پاس جماعت ادا کرنے کے لیے دوست بھی موجود ہوں گے، اذان بھی ہو جائے گی، جماعت بھی ہو جائے گی. اور دیکھیے یہ ہے کہ دین کی، شریعت کی پابندی کس قدر کرنا. فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ ریل کے اندر جب سفر کرتے نا تو وہ کہتے کہ میں نا اول درجہ جو ہے اس کے اندر ٹکٹ لے کر اس میں سفر کرتا. اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے؟ کہتے جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا تو نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ سفر کرنا میرے لیے، سفر کرتے ہوئے
نماز کے اندر مجھے دقت نہیں ہوتی. وہ کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے شیخ کا وہ ہوتا ہے کہ شریعت کی پابندی کرنا اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اگر آپ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہیں خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، آپ نے لوگوں کو لنگر کھلایا ہے اللہ. اور آج بھی دیکھیں نا وہاں پہ 150 من کی دیگ ایک پکتی ہے اور 60 من کی دیگ ہے. وہ کیا ہے دیگ؟ اس میں یہ کہ کوئی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور پیار اور محبت کا درس دیا کرتے ہیں. حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نا، وہاں پہ آج بھی رواج یہ ہے کہ ٹھیک دن کے 12 بجے بھی لنگر کھلایا جاتا ہے اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد لنگر کھلایا جاتا ہے. اور لنگر کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے، اعلان بڑے کمال کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسافروں ہو، پیر بھائیوں ہو، درویشوں ہو، روٹی کھاؤ او جیو. تو کسی نے پوچھا حضرت اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک انگریز وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہ آواز سنی، اس کی پوری ایک وہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی، اس کے ساتھ باقی فوجی دستہ ٹھہرا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ باقی باتیں تو مجھے سمجھ آ جاتے ہیں کہ مسافر، درویش، پیر بھائی، روٹی کھاؤ، یہ جیو کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے کہ وہ درویش یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اب روٹی کھا کر نہیں جاؤ بلکہ زندہ رہو، جب تک زندہ رہو یہاں آتے رہو گے، میں تمہیں لنگر کھلاتا رہوں گا. تو صوفیاء کے ہاں یہ جو لنگر کھلانا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اسی کے اندر اس کا وہ تذکرہ کیا جاتا ہے. حضرات گرامی، سیال شریف آستان پاک میں جہاں علم و حکمت سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ شریعت کی جو پابندی ہے، دین کی جو پابندی ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اور پھر محبت سکھائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. عاجزی اور انکساری سکھائی جاتی ہے کہ عاجزی اور انکساری کیا ہے، یہ درس دیا جاتا ہے. وہاں پہ جبہ و دستار کی طرف توجہ نہیں دی جاتی بلکہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ جو آئے اس کا دل بدل دیا جائے. اور آج بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. بس آخری بات ایک عرض کر کے کہ کیا علماء سے محبت اور ان کی خدمت. آپ تشریف لے گئے فیصل آباد میں، وہاں پہ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت. آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ داخل ہوئے دورہ حدیث میں، باہر دیکھا کہ جوتے پڑے ہوئے تھے طلباء کے، اندر حدیث شریف پڑھائی جا رہی تھی. تو وقت کا بہت بڑا جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، تو جو ہی وہاں پہنچتے ہیں آپ نے جہاں جوتے تھے طلباء کے وہیں بیٹھ گئے. مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم نے جب نظر پڑی کہ وقت کا اتنا بڑا شیخ اور وہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے نظر کی اٹھائے، اٹھ کر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف فرمائے؟ فرمانے لگے جہاں طلباء کے جوتے پڑے ہوئے تھے حدیث پاک کے پڑھنے والے، میں نے کہا قمر الدین وہیں بیٹھ جاتا ہے. یہ تھی عاجزی اور انکساری. حضرت گرامی، جو دین کا بنیادی مقصد ہے صوفیاء کے ہاں وہ یہی ہے کہ اپنے من کو پاک کیا جائے، اپنے من کو صاف کیا جائے، دل کی دنیا کو آباد کیا جائے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو لایا جائے، غرور اور تکبر سے دوری اختیار کی جائے. یہ ہے ان کا بنیادی مقصد. اللہ رب العزت ہمیں ان کے جو صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.